الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. آج بہت پیاری عقیدہ ہے. عقیدہ سوال ہے مطلب آپ لوگ کتاب نکالیں, میں بھی کتاب نکالتی ہوں. آپ لوگوں کے پیپر بھی آنے والے ہوں گے انشاءاللہ, یا اگلے مہینے میں ہوں گے نا. جی پیپر تو ہوں گے. یہ ان کے سوال جواب آئیں گے, کس طرح سے آئے گا یہ؟ ہاں بس میں صرف عقیدہ دوں گی, آپ لوگوں نے تشریح کرنا ہے. اس اس کا طرح یہ میں سوال دوں گی اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ المحند علی المفند کا آپ لوگوں نے جو ہے جواب لکھنا ہے. تو یہ آدھا آدھا سلیبس آئے گا دونوں میں سے؟ ہاں آدھا آدھا مطلب پیپر آئے گا دونوں میں؟ ہاں جی بالکل اس طرح آئے گا. اچھا شاید دی جائے. ہاں شاید ہوگا انشاءاللہ العزیز, کیونکہ مشکل ہے نا. ٹھیک ہے. شاید ہوگا انشاءاللہ, لیکن دونوں کا ہوگا. صحیح گئے دونوں جو ہے یہ نہیں دے دیا جائے گا, دونوں کا پیپر ہوگا آدھا آدھا. تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ السوال الخامس عشر, یہ سوال ہے نا. ہاں السوال الخامس عشر, 15واں سوال. هل ترون احدا افضل من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الکائنات. کیا تم لوگ جو ہے سمجھتے ہو کسی ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کائنات میں؟ سوال کیا ہے؟ سوال بہت زبردست ہے. دلیل بھی جو ہے وہ ہمارا بہت عمدہ ہے. یعنی نقلی دلیل پیش ہم نہیں کرتے, عقلی دلیل انشاءاللہ پیش کریں گے. سوال یہ ہے کہ آیا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ پوری کائنات میں دنیا میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی افضل ہے یا نہیں ہے؟ خالق سے نہیں, مخلوق میں کوئی افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ تو ہمارا تو سمپل سے جواب یہ ہے کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا نظریہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی افضل نہیں. افضل تو دور کی بات, اس کا برابر بھی نہیں ہے. برابر تو دور کی بات, اس کی مقام تک بھی قریب نہیں ہو سکتا. ایک تو برابر کیوں نا, یعنی ایڑی تک بھی قریب نہیں ہو سکتا. افضلیت تو دور کی بات ہے, ہم اس کو تو برابر کا درجہ کیا, اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے کے قریب بھی ہم کسی کو افضل, ہم کسی کو جو ہے یہ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے کا تھوڑا قریب ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے کے برابر ہے. نہیں, ہم کسی کو بھی جو ہے یہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے یہ من گڑت ہے. کیا ہے؟ من گڑت ہے. ہم کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت نہیں دیتے ہیں, ہم تو برابر بھی نہیں کرتے, ہم تو اس کے درجے کے قریب بھی آنے نہیں دیتے ہیں. تو افضلیت کی تو دور کی بات ہے. یہ تو ہمارا سمپل سا جواب ہو گیا, اور یہ جواب آپ کو بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر اور یہ ہمیں معلوم ہے قرآن اور حدیث سے, قرآن اور حدیث سے جو ہے پتہ چلتا ہے جو شخص جو ہے کہ کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے تو اس کی باتیں زیادہ کرتا ہے نا, کیا کرتا ہے؟ زیادہ کرتا ہے. تو اسی طرح بھی کیا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر اللهم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك کیا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. یہ کتنے زیادہ جہاں بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو یہ احادیث میں آدم علیہ السلام, تورات, انجیل, پورا جو ہے ہر کتاب جو ہے اس پر بڑی ہے. لیکن آج ہم بات نہیں کریں گے نقلی کی بات نہیں, کیونکہ نقل سے تو ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل ترین ہے. کیا ہے؟ افضل ترین جو ہے وہ کیا ہے؟ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحَ وَمِنْ مُوسَى وَعِيسَى. یہ قرآن ثابت ہے کہ 5 جو ہے اولو العزم انبیاء ہے, ان میں سے جو ہے پھر سب سے افضل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آج بات کریں گے کس چیز کی؟ عقل کا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ہم بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیوں افضل ہے,
کیوں افضل ہے؟ تو اس کے بارے میں عموماً کئی وجوہات ہیں. کیا کئی وجوہات جو ہے وہ کیا پیش کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. پہلا وجہ یہ ہے کہ پوری تخلیق پوری وجود کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وجود کائنات کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ہے. کیا ہے نا؟ وجہ ہے. یعنی پورا کائنات جو ہے جو وجود میں آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آیا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آیا ہے. تو اسی وجہ سے افضل ترین ہے. وجہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک جو ہے سبب کے درجے میں، ایک ہوتا ہے مقصد کے درجے میں. جیسے میں آپ کو کہہ لیتی ہوں کہ آپ کیوں یہاں پہ ہو، آپ کیوں کس وجہ سے ہو، تو آپ ظاہر سی بات ہے ایک کو مقصد جو ہے اس سے آپ دو مطلب لے، مقصد مراد لے اور ایک جو ہے سبب مراد لے. مقصد آپ مراد لے باجی کی میں اسی وجہ سے کیونکہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں علوم شرعیہ سے واقف ہونا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے ہوں، اور اس کو کہتے ہیں مقصد. میں پڑھنے کے مقصد ہی کی وجہ سے جو ہے اس ادارے میں آئی ہوں. اور دوسرے جو ہے آپ مجھے بتا دیں کہ میں جو ہے صدف کی وجہ سے آئی ہوں، مثال دیتی ہوں، انیلے کی وجہ سے آئی، اس کی سبب سے آئی ہوں، اس کی یعنی انہوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ اتنا صالحات اکیڈمی بہت اچھا اکیڈمی ہے، پڑھانے والے بہت اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسی وجہ سے جو ہے میں آئی ہوں. تو میں نے آپ کو کہا کس وجہ سے آئے، آپ نے دونوں وجہ بتا دیے. اگر آپ کہہ لیں صرف مجھے یہ جواب دے کہ میں پڑھنے کے لیے آیا، تب بھی آپ کا جواب ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے مقصد بیان کی. اگر آپ نے کہا کہ میں انیلا کے واسطے سے آئی ہوں تو پھر بھی آپ کا جواب ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کا جواب، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ ہی آئے نا، تو اسی وجہ سے. تو اب اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. تو بس اور قرآن میں دوسری جگہ ہمیں خطاب ہے کہ یہ پورا دنیا آپ لوگوں کے لیے خلقکم لکم، کہ یہ پورا دنیا آپ لوگوں کے لیے وہ بنایا ہے. تو کسی طرح پورا دنیا جو ہے ہمارے لیے بنایا گیا ہے. ہم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے واسطے سے آئے اور آدم علیہ السلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئے. بس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام نہ ہوتے، اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، اگر ہم نہ ہوتے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا، تو پھر جو ہے وہ دنیا والے لوگ نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے، یہ جانور وغیرہ نباتات وغیرہ نہیں ہوتے. اسی وجہ سے قرآن میں آیا ہے لو یؤاخذ اللہ بما کسبت ما ترک علی الظاہر، کہ اگر آپ لوگوں کے دل پر، آپ کے دل میں جو بات ہے ہم اس پر مؤاخذہ ہوتے تو پھر اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں وہ سب کو ہم ہٹا دیتے. اب سوال ہوتا ہے کہ گناہ تو کس نے، انسان نے کیا ہے نا، تو پھر جانوروں کا کیا قصور ہے، جانوروں کے ختم کرنے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ قصور ہے کہ وہ تو ہمارے لیے بنایا گیا ہے، جب ہم نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ جانور نہیں ہوں گے. اس طرح جب وہ آدم علیہ السلام نہیں ہوں گے تو پھر ہم نہیں ہوں گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آدم علیہ السلام نہ ہوں گے. تو عرض یہ ہے کہ وجود کائنات جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے آیا ہے. وجود کائنات جو ہے یعنی پورا دنیا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب سے آیا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر یہ پورا دنیا نہ ہوتا. اب مماتی جو ہے ایک فرقہ ہے آج کل، مماتی لوگ ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسان اور جنات مگر اپنی عبادت کے لیے. اب دیکھو یہاں پر قرآن میں جو ہے، قرآن میں کیا ہے، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف اور صرف جو ہے انسان کی وجود کائنات کا مقصد کیا ہے، یہ عبادت الہی. اور آپ جو ہے دوسری بات کر رہے ہیں، مماتی ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن میں جو ہے آیا ہے کہ انسان کی وجود اور وجود کائنات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ آیا ہے. تو اب اس کے بارے میں جو ہے مولانا الیاس گما سے بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں یہ مانتے ہی نہیں ہوں کہ قرآن حدیث کے خلاف ہو.
कुरान जो है वो हदीस में तो ये कहा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ना किया जाता है, और कुरान में आता है कि हमने तो आप लोगों की इबादत के लिए पैदा किया है। वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबब वजह ठहराया और यहाँ पर इबादत को वजह ठहराया। तो कुरान और हदीस में तारुज आया कि नहीं? तो ममाती जो है वो कहते हैं कि आपका हदीस जो है वो कुरान के खिलाफ आता है। क्या आता है? कुरान के खिलाफ आता है। तो इसी वजह से जो है वो क्या हुआ है, इस वजह से हम कुरान को लेते हैं, हदीस को छोड़ते हैं। तो इसके बारे में मौलाना रज़कुमल साहब बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हदीस जो है वो कुरान के खिलाफ हो। हाँ, जहाँ पर कुरान ये हो सकता है कि हदीस कुरान के खिलाफ तो ना, लेकिन कुरान के खिलाफ नजर आए, यानी देखने वाले को नजर आए, खुद कुरान के खिलाफ तो नहीं होता लेकिन लोगों को नजर आए। क्या कर ले? लोगों को नजर आया, तो इसी वजह से जो है फिर उसकी नजर को ठीक करना पड़ता है, उसके नजर को ठीक करना पड़ता है। तो इसका तो क्या है यार, हम उसको तो इससे हमने जो मैंने बता दिया वजह की दो दर्जे होती है, एक सबब की दर्ज में, एक मकसद की दर्जे। तो उसका जो है ममाती का ये एतराज भी हल हो गया कि हम कहते हैं कि हाँ, इंसान का क्या कहते हैं, तखलीक का मकसद जो है वो तो इबादत ही है, और तखलीक का सबब जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तखलीक का मकसद जो है वो क्या है, ये क्या है, तखलीक का मकसद जो है वो क्या है, वो तो इबादत इलाही है, लेकिन तखलीक का सबब जो है वो क्या होता है, ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे आप यहाँ पर इस इदारे में पढ़ा रहे हो। अनिला आपको लेकर आई है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इस इदारे में जो है मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद अनिला तो नहीं है ना, आपका मकसद अनिला तो नहीं होगा, बल्कि आपका मकसद जो है वो क्या है, पढ़ना है। हाँ, अलबत्ता जो सबब है वो अनिला है। क्या है वो सबब है? क्योंकि वो लेकर आई है। तो इसी तरह जो है तखलीक का मकसद जो है वो क्या है, इबादत इलाही है। हाँ, अलबत्ता सबब, तखलीक का सबब जो है वो क्या होता है, ये जैसे आदम अलैहिस्सलाम का, आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ पर इस दुनिया में क्या उतारा गया है, एक हिकमत के तहत जो है उसे इस दुनिया में उतारा गया, लेकिन इसका सबब क्या बना, शजरे ममनुआ से खाना, शजरे ममनुआ से खाना बन गया। तो यहाँ पर खलीफत जो है वो क्या है, यहाँ पर जमीन पर उतरना जो है उसका मकसद क्या था, अल्लाह तबारक तआला का मकसद क्या था, जमीन पर उतरना, आदम अलैहिस्सलाम का उतरना, वो किस चीज की वजह से था, वो इस नायब का बदशाहत यानी उसको खलीफा बनाने का था, खलीफा बना गया। हाँ, उसका सबब क्या था, वो शजरे ममनुआ का खाना, उस शजरे ममनुआ का खाना। ये एक वजह बता दिया। दूसरा वजह ये है यार कि हम देखते हैं कि जब कोई चीज उम्दा होता है, कोई चीज अफजल होती है, किसी चीज का महंगाई, कोई चीज जो है वो क्या होता है यानी महंगी होती है, तो वो दो चीजों की वजह से होती है। एक तो ये कि उसका मटेरियल अच्छा हो, उसमें जो चीज जो है वो क्या हो, मटेरियल अच्छा हो, और दूसरा है कि उसके फवायद भी ज्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक 200 घड़ी और एक 10,000 की घड़ी में देख लो, 10,000 घड़ी वाली भी टाइम बताती है, और क्या क्या थे 200 वाली घड़ी, 200 वाली भी 200 कीमत वाली भी घड़ी भी टाइम बताती है। लेकिन फर्क क्या है कि वहाँ पर मटेरियल अच्छा है, 10,000 रुपए का मटेरियल भी अच्छा है, फवायद भी है, क्योंकि उसमें जो है क़िबले का तायीन भी कर लेता है, उसमें जो है लाइट भी है होता है, वो जो है क्या होता है, वो वाटर फ्लूइड भी होते हैं, उसमें पानी वगैरह दाखिल नहीं होते वगैरह वगैरह। जबकि आम घड़ी में अगर वक्त बताते हैं, लेकिन एक वजू करे तो फिर जो है वो डैमेज हो जाता है। क्या हो जाए, डैमेज होता है। तो मटेरियल की वजह से, फवायद की वजह से जो है वो कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो यहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या उसका यही दो वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फवायद क्या है, और दूसरा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से बना गया है, किस चीज से बना गया है। अंबिया उमूमी तौर पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल इसी वजह से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर, क्या अतहर जो है वो किस चीज से बनाया गया है, आम नबी हो गए या दूसरे मखलूकात हो गए, उसका जो है वो किस चीज से, मिट्टी से बना गया है, किस चीज से, मिट्टी से बना गया है। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिट्टी जो है वो जन्नतुल फिरदौस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर जो है वो जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी से बनाया गया है। किस चीज से? देखो, आम जन्नतों में सबसे आला जो है, आम मिट्टियों में सबसे आला मिट्टी कौन सी है, वो जन्नत की मिट्टी है ना। और फिर जन्नत की मिट्टियों में सबसे आला मिट्टी जो है वो जन्नतुल फिरदौस की है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर जिस चीज से बनाया गया है वो तो जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी है। तो कितना जो है उसका वजूद अतहर जो है वो आला हो गया कि नहीं, आला हो गया कि नहीं। तो इसी वजह से जो है वो
ایک فائدہ جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جس چیز سے خمیر جو ہے وہ اعلیٰ ہے، خمیر جو ہے وہ کیا ہے اعلیٰ ہے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد، اس کی طرف میں تفصیلاً حالانکہ اگر بحث کی تو اس ایک ایک وجہ پر اتنی زیادہ جو ہے وہ کیا بنتی ہے تفصیل بنتی ہے، لیکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے فوائد کیا ہے، تو یہ مادیت کے اعتبار سے بھی روحانیت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد ہے۔ مثال دیتی ہوں مادیت کے اعتبار سے کس طرح کہ سب رہائش میں افضل ترین رہائش کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ کیا ہے جنت؟ یعنی جنت کا ہونا، اور یہ انسان کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ لے۔ عام انسان تو کیا انبیاء نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھ لیا، اس پر ایمان لایا ہے، تو عام انسان کے لیے اس رہائش اس مادیت کا پانا ناممکن ہے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر لے ایمان نہ لائے۔ یہ تو ہو گیا مادیت کا، یعنی ایک انسان رہائش سکون والا چاہتا ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ دوسرا روحانیت کا کیا فائدہ ہے کہ انسان کو جو ہے سب سے روحانیت جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب کرے جنت میں، تو وہ ہے روحانیت کو سکون کب ملتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار ہو جائے، اور دیدار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ میں ایک دو صرف وجہ بتائے، مادیت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے، روحانیت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے، تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہونی چاہیے؟ اس پر ایمان لانا وہ جو ہے وہ افضل ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وجود کائنات کا جو ہے وہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے وہ کیا ہے آمد کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے، کیا ہے آمد کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے وہ سبب ہے، تو اسی وجہ سے افضل ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خامیر جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد بھی زیادہ ہے، وہ تو میں نے تفصیل ہے، تو ان دو وجوہات کی بنا پر، اور بھی وجوہات ہے صرف دو بتا دیے، ان دو وجوہات کی بنا پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے اشرف المخلوقات ہے، افضل المخلوقات ہے، اعلی المخلوقات ہے۔ سمجھا گئی ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں میں مخلوق میں سے جو ہے افضل ترین مخلوق ہے۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، ٹائم بھی پورا ہو گیا، باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیے، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔